میں دونوں کا نوکر ہوں، صحابہ اور اہل بیت میں دونوں کا نوکر ہوں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ امیرا کبیرا شریفا عظیما نظیما مبینا معینا متینا درا یتیما۔ محمدا احمدا حامدا محمودا مشہودا مقبولا معروفا مخدوما معصوما۔ اماما کاملا عابدا عابدا نظمدا ناظما ذا نسب وذا کسب وذا علم وذا حلم وذا جمال ذا کمال ذا قرآن ذا بیان۔ محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا وقال اللہ فی مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام ما اطاعت خلفاء الراشدین، ایمان ما
محبت آل محمد است، محمد است و میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، مسلمان بھائیوں، عرصہ کے بعد آپ حضرات کی محبت نے ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع اللہ کی توفیق سے فراہم ہوا ہے. حالات اور واقعات اور میری صحت کو دیکھا جائے تو میں آج اسی پوزیشن میں تھا کہ میں معذرت کر دوں تمام اراکین شاہی مسجد والوں کو کہ میں نہیں پہنچ سکتا. پھر آپ حضرات کی محبت نے مجھے اتنا فریفتہ کیا کہ مجھے ٹیکسی کر کے، گاڑی کر کے یہاں حاضر ہونا پڑا. اللہ کی توفیق سے حاضری ہو گئی. اللہ رب العزت میری حاضری کو اور آپ حضرات کا پرخلوص یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. آمین کہہ دو. جن کو زبان اللہ نے مفت دی ہے وہ بولیں، جو پیسوں سے لائے ہیں وہ بے شک نہ بولیں. میری بات سمجھ آئیے؟ جن کو اللہ نے زبان مفت دی ہے وہ بولیں، اور جن کو مفت نہیں پیسوں سے جو زبان لائے ہیں وہ بے شک نہ بولیں، ان کی مرضی. آپ ایسے نظر آتے ہیں تھکے ہوئے ہیں یا کسی خطرے کے پیش نظر یہاں بیٹھے ہیں. جڑ کر نہیں بیٹھے، باذوق ہو کر نہیں بیٹھے، بے ذوق بیٹھے ہیں، تھکے ماندے بیٹھے ہیں، یا ناراض بیٹھے ہیں، یا کچھ سوچ رہے ہیں کہ مولوی کرتے کیا ہے ہمارے ساتھ یہاں مسجد میں بٹھا کر. چست ہو کر بیٹھیں، اللہ کی رضا طلب کر کے بیٹھیں، اور جڑ کر بیٹھیں. جو لوگ دور بیٹھے ہیں میرے دوست وہ قریب آ جائیں. صحابہ کرام کی سنت ہے کہ جب مجلس یا محفل دین ہوتی تو صحابہ مل جل کر بیٹھتے تھے. آپ صحابہ کو ماننے والے ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں. کیوں بھئی آپ حضرات کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. کبھی اس پر غور بھی کیا آپ نے؟ اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ سنی تے چاول تنی. اہل سنت والجماعت، اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت سے پیار کرنے والے، اور جماعت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے. یہ اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں. آپ تمام حضرات اہل سنت والجماعت بیٹھے ہیں، باذوق ہو کر بیٹھے، اور میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے جتنی آپ کے سامنے گفتگو کروں قرآن اور سنت کے حوالے سے کروں گا انشاءاللہ. کوئی بات بغیر قرآن و حدیث کے اللہ نہ کرائے. میں کوشش کروں گا کہ جو مسئلہ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں وہ قرآن و سنت کے دلائل سے ہو. آپ سنیں گے بھائی؟ سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ زور سے بولیں. سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سے عمل کی بھی توفیق مانگتے ہیں. جس شخصیت کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں قرآن و حدیث کے حوالے سے، وہ اس کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد ساری اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ انسان
سیدنا ابو بکر صدیق، سارے محبت سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا واجب ہے، نبی علیہ السلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، کسی اور نبی کا نام اس میں گرامی ہے تو علیہ السلام کہنا واجب ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو کہتا چلوں، دور عجیب آ گیا ہے کہ اہل حق کا اظہار کرنے کے لیے جلسے کرتے ہیں، بدعت کے خلاف سنت کا پرچار کرتے ہیں، شرک کے خلاف توحید کا پرچار کرتے ہیں، صحابہ دشمن کے خلاف صحابہ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب کوئی مبلغ آتا ہے بیان کرنے تو کان میں آہستہ سے کہتے ہیں کہ ذرا آہستہ، تھوڑا ہولا حرکت۔ جلسہ ہے اہل حق کا، اظہار ہونا ہے حق، بات کرنی ہے دین کی، اور دین بھی وہ جو مکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اور مسئلہ بیان کرنا ہے وہ جو قرآن کے اندر موجود ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اس میں رعایت کس قسم کی ہو سکتی ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الغنی جاجلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں بے کافر کو کافر بھی مت کہو، ٹھیک ہے بے مان لیتے ہیں، جب قرآن کی آیت پڑھیں ہم قل یا ایھا الکافرون تو ہم اس کا کیا معنی کریں گے؟ کافروں کو کافر نہیں کہیں گے تو اتنا کہہ دیں گے کہ اے سونے سونے کافرو، پیارے پیارے کافرو، پیار سے کہہ دیں گے، کافر کو کافر تو کہیں۔ میرا ملک فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے، اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اور ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، تمام اہل سنت والجماعت نوجوان اس بات کو لکھیں، نوٹ کریں، بوڑھے بھی اپنی جگہ دل میں دیں اس بات کو۔ میرے مذہب میں اہل سنت والجماعت کے مذہب میں کسی کافر کو گالی دینا بھی حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کسی کافر کو گالی دینا بھی میرے مذہب میں حرام ہے۔ سورۃ انعام کے اندر 7ویں سپارے کے آخر میں حفاظ بیٹھے ہیں، قراء بیٹھے ہیں، تصدیق کریں گے میری بات کی۔ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو گالی مت دیا کرو جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کریں ان کو کیا کہتے ہو تم اپنی زبان میں؟ بولو، اپنی زبان میں کیا بولتے ہو؟ مشرک بولتے ہو، کافر بولتے، ہر مشرک کافر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، خبردار ان لوگوں کو گالی مت دیا کرو جو اللہ کے سوا کسی غیر کی پوجا کرتی ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، اور کسی بزدل کو پوجتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں گالی مت دو، یہ میں نے حرام کر دیا ہے۔ تم گالی دو گو ان کو مشرک سمجھ کر، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ جاہل اور نادان وہ اللہ کو گالیاں دیں گے بغیر علم، بغیر جاننے کے، ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کتنی بڑی عظمت والا ہے۔ میرے مذہب میں گالی دینا بالکل حرام ہے، کافر کو گالی دینا بھی بولو حرام ہے۔
چیز ہے کہ کوئی آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دے اور پھر میں چپ کر جاؤں، میں کہوں کوئی بات نہیں، اس کا اپنا مسلک ہے. یہ مسلک نہیں، یہ شرارت ہوتی ہے. مذہب میں، کسی مذہب میں، کائنات کے کسی مذہب میں گالی دینا جائز ہے. اس لیے اللہ پاک ہر مسلمان کو جس کے دل میں ذرا بھی ایمان موجود ہے وہ کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دے. اور منافق کی علامتوں میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی کئی علامتیں ہیں. ایک ان میں یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ منافق جب بھی کسی کے ساتھ بولے گا یا لڑے گا گالی دے گا. مسلمان ہو کر جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت موجود ہو وہ گالی کبھی نہیں دے گا. بہرحال اس کائنات میں سب سے اعلیٰ انسان انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. زمانہ کفر میں یا زمانہ اسلام سے پہلے ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں جڑا تھا ابو بکر صدیق کا، تو اپنے والدین ماں باپ کی طرف سے آپ کا نام رکھا گیا تھا عبد الکعبہ. آپ کا آبائی نام، پدری نام، مادری نام عبد الکعبہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے، بعد میں پیدا ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں ہی تعلق ایسا جڑا. اور میرے رب کے اپنے انداز ہیں، جس سے کام لینا ہوتا ہے یا اپنے محبوب کا جس کو ساتھی بنانا تھا، اللہ نے بچپن میں ان تمام چیزوں سے ان کو پاک رکھا جو صداقت کے لیے ضروری ہے. ہر اس چیز سے ابو بکر صدیق کو اللہ نے پاک رکھا جو صداقت کے خلاف ہو سکتی تھی. اس لیے اللہ پاک کے پاک پیغمبر کی جب یہ دوستی میں آئے، رفاقت میں آئے، تو عبد الکعبہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں ان کا نام عبداللہ رکھ دیا. عبداللہ ابن ابی قحافہ یہ پورا نام تھا. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی نبھائی. اعلان نبوت ہوا 40 سال عمر کے بعد. 40 سال عمر کا جو ٹوٹا گزرا ہے، اس میں ابو بکر صدیق نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ساتھ نبھایا ہے. میں آج یہی مسئلہ آپ کی ذہن میں بٹھاؤں گا. صدیق تو سارے صحابہ ہیں، راشد سارے صحابہ ہیں، اور ایمان اور رضی اللہ عنہم والے سارے صحابہ ہیں، اور جنت کے سب صحابہ پر واجب ہے. صدیق اکبر کی کیا خصوصیت ہے جس میں پوری کائنات میں اللہ نے ان کی شان اور فضیلت سب سے زیادہ کر دی ہے؟ یہ ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں بٹھانا. ایمان ہر کوئی لایا، قرآن ہر کسی نے پڑھا، ہر صحابی قرآن جانتا ہے، ہر صحابی نے قرآن پڑھا، ہر صحابی نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہر صحابی نے نبی کی بات کو مانا، ہر صحابی نے تابعداری کی، ہر صحابی نے آپ کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کیا. مگر صدیق کی قبلیت اور صدیق کی افضلیت کس بات پر ہوئی؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ صدیق اکبر کو اللہ نے فضیلت اس لیے دی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی ہر اشارے پر وہ قربانی دی ہے. صدیق اکبر نے کائنات میں ایسی قربانی کسی نے نہیں دی. سبحان اللہ. سارے صحابہ جنتی ہیں، 1,44,000 صحابہ یا کم و پیش جتنے بھی صحابہ ہیں لا الہ الا اللہ کے دائرے میں آئے. محمد رسول اللہ کی حسن و جمال کو دیکھا، محمد کی نماز کو دیکھا، محمد رسول اللہ کی جناب ریاضت کو دیکھا، فیاضت کو دیکھا، نبی کی عبادت کو دیکھا. ہر صحابی نے گواہی دی، مگر صدیق اکبر نے وہ قربانی دی ہے جو کسی صحابی نے ایسی قربانی نہیں دی جو حضرت صدیق اکبر نے قربانی دی. چند مثالیں قرآن و سنت میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تب اللہ پاک نے معیار قائم کر دیا قرآن میں. 4 چیزوں کا ذکر فرمایا رب نے 5ویں سپارے میں. سورۃ النساء میں حوالے ساتھ دے رہا ہوں، آپ لکھ لیں.
بعد میں یوں نہ کہنا پتہ نہیں کیا بات کہہ گیا، کہاں سے کہہ گیا، میں حوالے دے رہا ہوں۔ سورۃ النساء 5ویں سپارے کے اندر رب العزت نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا یہ معیار حق ہیں، ان کے سوا کسی کو کبھی اس جہان میں اگلے جہان میں اللہ نے کبھی کامرانی سرفرازی عطا نہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے ہر معاملے کے اندر، دین کے معاملے کے اندر، دنیا کے معاملے کے اندر اور اپنے لین دین کے معاملے کے اندر اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے اپنے بہت سارے انعام کی بارش کر دی ہے۔ من النبیین، سب سے پہلے انبیاء ہیں جن پر اللہ کے نام کی بارش ہوئی۔ پھر فرمایا والصدیقین، پھر صدیق جو محمد الرسول اللہ کی تصدیق کرنے والے، اور جناب سارے صدیق جتنے بھی ہیں سورۃ حدید کے اندر فرمایا اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم، یہ تمام صحابہ صدیق ہیں۔ اللہ فرماتے والصدیقین، اور جو صدیق لوگ ہیں اللہ رسول کی بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی اللہ رسول کی بات سچ ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ والشہداء، اور پھر وہ شہداء لوگ جنہوں نے اللہ رسول کے حکم پر جان قربان کر دی۔ والصالحین، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ رسول کے حکم کے دائرے میں گزار دی، وہ صالحین۔ اللہ فرماتے ہیں ان 4 ٹولوں کے ساتھ، ان 4 جماعتوں کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے انعام کر دیے، دنیا کے اندر بھی انعام، آخرت میں بھی انعام، روز محشر میں بھی انعام، جنت میں بھی انعام۔ اللہ فرماتے ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے ہر اس بندے پر جس نے نبی کی تصدیق کر دی۔ اور ابو بکر صدیق تو صرف صدیق نے، اللہ فرماتے ہیں وہ تو صدیق اکبر ہے۔ تمام صحابہ صدیق ہے مگر صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر نام عبداللہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب فرما دیا صدیق اکبر، اور کنیت ڈال دی ان کے اوپر، ان کو مشہور کر دیا ابو بکر۔ ابو بکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہل کرنے والوں کا باپ۔ بکر کوئی بیٹا نہیں تھا کہ ابو بکر ان کا نام ہوتا، بکر کہتے ہیں جو پہل ہو، جو سب کام میں پہل کرے، اللہ رسول کے حکم میں سب سے پہل کرے، اس کو بکر کہتے ہیں۔ اور ہم امتی بے امتی ابو بکر، رحم کرنے میں سب سے زیادہ میرا ابو بکر، امت کے لیے بڑا رحمت، بڑا رحمت والا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں 40 سال کے بعد تمام قریشی، تمام مکے والے رشتہ دار بھی، اپنے کنبے قبیلے والے بھی، سب کو اکٹھا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوہ صفا کے اوپر آپ کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا یا معاشر القریش، او قریش خاندان والوں میری بات سنو۔ سب نے توجہ کی جناب محمد کی بات سننے کے لیے، اور آپ نے فرمایا قولوا، پہلے شرط لگئی ان کے ساتھ، فرمایا فہل وجدتم، تم نے کیسا پایا محمد کو؟ تمہارے ساتھ میں نے 40 سال گزارے ہیں، کیسا پایا محمد کو؟ سب نے کہا ما جربنا لک الا صادقا آمنا، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قولوا، سارے کہو لا الہ الا اللہ، سارے کہو مکے والے
سب نے ادھر ادھر دیکھا، کسی نے محمد پاک کو پتھر مارا، کسی نے گالیاں دیں، کسی نے جناب ڈنڈا مارا، کسی نے جناب منہ پھیر لیا، محمد کی بات سننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ صدیق اکبر اس وقت موجود نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا آپ کے یار محمد نے ایک نیا اعلان کیا ہے۔ محمد کہتا لا الہ الا اللہ تفلحون، تیری کیا رائے ہے؟ ابو بکر گیا نہیں محمد کے پاس، تصدیق یہیں کر دی، فرمانے لگے بالکل سچ کہا میرے یار محمد نے، لا الہ الا اللہ، جو کچھ کہا میرے یار محمد نے سچ کہا ہے، یہی میرا دین ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی اوڑھنا بچھونا ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ پاک نے ہجرت، اللہ پاک نے معراج کرایا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور معراج پر جب آپ چلے گئے، رات کے اندھیرے میں گئے، حضرت جبریل امین آئے، 70,000 نوری فرشتے آئے، براق آیا، جنت کے اندر سے سواری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری جنت، جہنم، ساتواں آسمان اور جناب بیت المقدس ساری سیر کرنے کے بعد جب آ گئے مکے کے اندر، آپ نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو بتایا رات میں نے سیر کی ہے، صحابہ کرام سن رہے ہیں، سنتے سنتے جناب کوئی بہر گیا، کسی نے ذکر کیا کہ جناب آج محمد پاک نے سیر کی آسمانوں کی۔ یہ بات ابو جہل نے سن لی، اور ابو جہل سن کر اپنی پارٹی کو ساتھ لے کر ابو بکر صدیق کے دروازے پر جاتا ہے، کہتا ابو بکر صبح کا حال سنا ہے تو نے؟ ابو بکر نے فرمایا کوئی نہ، کون سا حال؟ فرمایا تیرے یار نے۔ یہ بتا ابو بکر کوئی آدمی ہو بھی انسان، رہتا بھی مکے میں ہو، اور اپنا باپ بھی اس کا اور ماں بھی اس کی، خاندان بھی اس کا، رشتہ دار بھی اس کے، اور ایسا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر تو بتا یہ بات ہو سکتی ہے؟ ابو بکر نے فرمایا عقل کے خلاف ہے۔ کہنے لگا پھر ہاتھ ملا، تیرے یار محمد نے یہ بات کی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ اگر میرے یار نے کی ہے تو بالکل سچ کہا ہے میرے یار نے۔ آپ الحمدللہ مسلمان بیٹھے ہیں، میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ قرآن کا دکھاؤں اور یہ کہوں کہ آپ پڑھ لیں اور یہ تصدیق کرو کہ قرآن میں یہ مسئلہ ہے، آپ ضرور سوچیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے۔ ہم اپنے مولوی سے پوچھیں گے، ہم اپنے امام سے، ہم اپنے خطیب سے، ہم اپنے پیر سے پوچھیں گے، اگر اس نے بھی تصدیق کی تو پھر مانیں گے، مگر یہ تیرا میرا ایمان ہے۔ ابو بکر کے ایمان کی بات اللہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی محمد کی طرف سے کوئی بات آئی، ابو بکر نے بغیر پوچھے، بغیر تحقیق کیے فرمایا بالکل سچ ہے، میرے یار نے جو کچھ کہا یہی سچ ہے۔ اس لیے ابو بکر کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا مکے سے جب آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ مکہ چھوڑ دیں اور آپ ہجرت کر کے جائیں، رات کے اندھیرے میں جائیں۔ اللہ میں اکیلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، رمز شناس نبوت کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ رمز شناس نبوت کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کا ہر قدم، ہر فعل، ہر بات، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا پیغمبر اپنی طرف سے بولتا بھی نہیں، جب تک اللہ وحی کا حکم نہ دے میرا پیغمبر بولتا بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا میرے پیغمبر، میرے محبوب آپ مکہ چھوڑ دیں۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کا حکم پا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جناب ابو بکر صدیق کے گھر، دستک دیے تو دستک سنتے ابو بکر صدیق فوراً آئے جناب بیت،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ تو رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، میں نے دستک دی ہے تو فوراً نکل آیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ سویا نہیں؟ عرض کیا آقا آج مجھے نیند نہیں آئی، میرے دل میں بار بار یہ بات آتی تھی آج محمد کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ رمد شناس نبوت ہے، حالانکہ وحی نہیں ہے ابو بکر پر، دل کی کیفیت جو کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہر وہ کام دل میں آ جاتا ہے تو محمد رسول اللہ چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے دل میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ آج محمد رسول اللہ کے ساتھ کہیں شاید سفر کرنا ہوگا۔ ابو بکر پھر چلیے سفر کریے۔ فرمایا ہاں جی میں نے تو اپنا ذات سفر بھی باندھ رکھا ہے۔ ایمان سے کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے انبیاء کے، اس لیے غصہ آتا ہے ہر مسلمان کو جب کوئی آدمی ابو بکر صدیق جیسے مسلمان کو جس کے ایمان کی قسمیں قرآن نے کہی اس کو جو گالی دیتا ہے، پھر مسلمان کو غیرت آتی ہے اور غیرت آنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ تیرے باپ کو گالی دے تجھے غیرت آئے گی، تیرے سامنے تیری ماں کو گالی دے تجھے غیرت آئے گی، اگر نہیں آئے گی تو معاشرہ کہے گا تو بے غیرت ہے، کہے گا نہیں کہے گا؟ ماں باپ کو گالی سن کر تجھے غیرت آئے گی، نبی کے یار غار کو گالی دے کر تجھے غیرت نہ آئی؟ غیرت آنی چاہیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو قتل کرو یا مارو، البتہ وقت کے حکمران، وقت کے حاکم، وقت کی حکومت اگر مسلمان ہے اس پر فرض ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے ابو بکر صدیق کو گالی دینے والے کی لگام کا اس کی زبان کاٹ۔ یہ حکومت کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ اور یہ کہنا کہ اس کا اپنا مسلک ہے یہ بھی کفر ہے، مسلک نہیں ہے کوئی بھی گالی دینا۔ میں نے ابھی قرآن کا حوالہ دیا ہے، کافر کو گالی دینا بھی مسلک نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی مسلمان کو گالی دی جائے۔ ابو بکر صدیق ساتھ چل دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے نکلے گھر سے، کیسے؟ ماجرا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرے رب کا حکم تھا 200 کے لگ بھر کافر میرے گھر کا محاصرہ کر کے اسلحہ لے کر تلواریں لے کر کھڑے تھے کہ آج محمد کو قتل کریں گے، اور قتل کرنے والوں کی امانتیں محمد کے پاس امین اور صادق سمجھ کر رکھے ہوئے تھے۔ مقام کتنا اونچا ہے، جو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی زبان سے اپنی دل و دماغ سے اقرار کرتے ہیں کہ محمد ہے صادق، محمد ہے امین، لیکن قتل ضد میں کرتے ہیں، ضد ہے ان کو۔ اور ضد اگر میں بتا دوں آپ کو شاید آپ کو ساری رات گزر جائے۔ ضد کیا تھی ان کی؟ کہتے تھے کہ محمد ہماری پوجا پاٹ کا مخالف ہے، ہمارے بتوں کا مخالف ہے، ہمارے معبودوں کا مخالف ہے، اس لیے ضد۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صدیق سب کی امانتیں جتنی تھی میں نے علی کو بلایا ہے، علی کو میں نے اپنے گھر بستر پر سلا دیا ہے اور وصیت کر دیے کہ فلاں چیز امانت فلاں کافر کی، فلاں پیسے فلاں کافر کی امانت، فلاں سونا فلاں کافر کی امانت، یہ ساری امانتیں میں علی کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا صدیق یہ ساری امانتیں تو ان کافروں کی تھی میرا محبوب، یہ تو نے علی کے حوالے کر دی، مگر تیرا وجود اللہ کی امانت ہے، یہ صدیق کے حوالے آئے۔ اللہ کی امانت ہے وہ صدیق کے حوالے ہے، جو دنیا والوں کی امانتیں ہیں وہ علی کے حوالے۔
آپ نکل پڑے جناب، چلتے چلتے چلتے، اللہ اگر چاہتا تو، توجہ ہے، اللہ اگر چاہتا تو براق بھیج کر نبی کو سوار کرا کے مدینے پہنچاتا، اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اللہ اگر چاہتا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ چاہتا تو جبریل کو حکم دیتا کہ تو کندھے پر بٹھا میرے محمد کو مدینے پہنچا، کوئی مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے۔ مگر مسئلہ یہ سمجھانا تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کو، او لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والوں، شریعت کا دامن پکڑنے والوں، تسبیحاں پڑھنے والوں، نفلیں پڑھنے والوں، زکوٰۃ اور خیرات کرنے والوں، اللہ فرماتے مسئلہ یہ سمجھانا تھا ابو بکر کی شان اتنی اونچی ہے کہ جبریل کی شان بھی ابو بکر سے کم ہے۔ ابو بکر کی شان اونچی ہے، تمام انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ افضل ابو بکر صدیق۔ چلے جناب، پہاڑیاں آئیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صدیق پہاڑی پر کیسے چڑھیں گے؟ اب تو چڑھنا پڑے گا پہاڑی پر۔ صدیق اکبر نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام حاضر ہے، کندھا حاضر ہے، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائے، میں صدیق آپ کو نبوت کو اٹھا کر میں لے جاؤں گا جہاں آپ چاہیں گے۔ حاجی لوگ دیکھ کر آئے، اللہ ہر کسی کو وہ زیارت نصیب فرمائے۔ تقریباً 3 میل کی چڑھائی پر حضرت صدیق اکبر نے محمد کو نبوت کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اوپر لے گئے ہیں۔ اور جب کندھوں پر بٹھایا صدیق نے نبی کو، تو کتنا فاصلہ رہ گیا صدیق اور نبی میں؟ بولو، تو سمجھدار بیٹھے ہو بولو۔ ابو بکر صدیق اور نبی میں کتنا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں۔ نبی کی وجود صدیق کے وجود کے ساتھ ہے، مل گیا ہے۔ یہ بالکل اللہ نے وہ فاصلہ، صرف ایک نبوت والی بات اللہ نے روک لی، باقی ہر چیز عظمت والی صدیق کو عطا کرتا۔ نبوت کی جو خصوصیت ہے وہ صدیق اکبر کے پاس نہیں۔ انسانیت والی ساری شرافت جو نبی میں ہوتی ہے وہ ابو بکر صدیق میں۔ غار آ گئی جناب، غار سور دیکھ چکے ہوں گے حاجی لوگ۔ غار سور کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور صبح بھی ہونے لگی۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھہر جاؤ، غار پرانی ہے، اس میں نقصان دہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں گند بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حشرات الارض بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر آپ تشریف رکھیں، میں اندر جاؤں گا، اگر کوئی حشرات الارض میں سے کوئی چیز ہوگی، کوئی اگر نقصان دینے والی چیز ہوگی تو ابو بکر کا وجود اس کے لیے حاضر ہے، مگر آپ کے وجود کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق اندر تشریف لے گئے، صفائی کی غار کی، سوراخ دیکھے، کہیں سے خطرہ محسوس کیا، کہیں جناب کپڑا پھاڑ کر اس میں ڈال دیا، کہیں جناب کوئی چیز اور ڈال دی، سوراخ بند کر دیے، اور ایک سوراخ بچ گیا، اس کو بند کرنے کی چیز باقی نہ رہی۔ اس کے اوپر ایسے ایڑی لگا کر صدیق اکبر بیٹھ گئے اور عرض کیا آقا تشریف لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صدیق اکبر ایڑی لگا کر اس غار کے منہ پر، اس جناب سوراخ کے منہ پر ایڑی لگا کر بیٹھے صدیق اکبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کی گود میں سر رکھ دیا اور آپ سو گئے، آپ استراحت میں آ گئے، آپ آرام میں آ گئے، آپ کو نیند آ گئی۔ وہ صدیق کی ہو اور سونے والا نبی ہو، نیند کیسے نہ آئے؟ صدیق کی گود ہو اور سونے والا نبی ہو اور امام الانبیاء ہو، نیند کیسے نہ آئے؟ سو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سوراخ میں سے تمام مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے
اس سوراخ میں سے کوئی سانپ نکلنا چاہتا تھا. کیا غرض تھی اس کی واللہ عالم. نکلنا چاہتا تھا. بعض نے تو یوں لکھا ہے بعد میں سانپ کو بلایا گیا. بعد میں لکھا ہے, ہر کسی نے نہیں لکھا, بعد میں لکھا ہے سانپ کو بلایا گیا. پوچھا گیا تو اپنی بل سے اپنے سوراخ سے کیوں نکلا؟ اس نے کہا مجھے ایسے اللہ کی طرف سے وہم ہوا کہ آج غار کے اندر نبی آخر الزمان آئے, میں بھی زیارت کے لیے آنا چاہتا تھا مگر صدیق نے مجھے روکا کیوں؟ بعد میں لکھا ہے یہ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ منظور ہو. صدیق اکبر نے جناب بیٹھے ہیں اور سانپ نے ڈس لیا ایڑی پر, ڈنگ مارا سانپ نے, اور ابو بکر صدیق نے ایڑی نہ اٹھائی نہ ہٹائی. زہر لگ گیا ابو بکر صدیق کے جسم میں اور آنکھوں میں سے درد ہوا, آنکھوں میں سے آنسو آنے اور وہ آنسو محمد کے چہرے پر گرے. اور چہرہ وہ محمد کا چہرہ کوئی عام چہرہ تو نہیں تھا. چہرہ تو وہ ہے جس کو اللہ فرماتے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. وَالضُّحَىٰ والا چہرہ ہے, اور چہرہ وہ ہے جس کو اللہ فرماتے سراجم منیرہ. یہ ایسا سراج اور سورج ہے وہ آسمان کا سورج بھی اس چہرے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنا بڑا حسن و جمال والا چہرہ. اور لوگوں مسلمانوں عقیدت بناؤ کہ ابو بکر صدیق کے آنسو کی بھی کوئی قیمت ہے جو نبی کے چہرے پر گری ہے, جو نبی کے چہرے پر گرا ہے. نبی کے چہرے پر عام چیز اللہ کیوں گرنے دیتا؟ کوئی طاقت, کوئی ایسی عظمت ہے اس آنسو کی جو نبی کے چہرے پر گئے. آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے فرمایا ما یبکیک یا صدیق, کیوں روئے صدیق؟ اور عرض کیا آقا کوئی چیز ہے جس نے میری ایڑی پر ڈنگ مار دیا ہے, ڈس لیا اس نے. آپ نے فرمایا ہٹا لو ایڑی. جب ایڑی ہٹائی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب نکالا اپنا اور ایڑی پر لگا دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رب العزت کی قسم ہے ایڑی پر وہ لعاب لگنے کی دیر تھی, مجھے پہلے بھی اور بعد میں بھی کبھی آج تک درد محسوس نہیں ہوا. اور معلوم ہوتا تھا کہ میری صحت پہلے سے زیادہ ہو گئی. یہ لعاب وہ ہے جو کڑوے کنویں میں جائے تو وہ میٹھا ہو جائے. یہ لعاب وہ ہے اور جو ہانڈی میں گرے تو 10 آدمیوں کا کھانے والی ہانڈی 1400 آدمی اس ہانڈی میں کھانا کھا جائیں مگر ہانڈی ختم ہونے میں نہ آئے. یہ وہ لعاب ہے. اور یہ وہ لعاب ہے حضرت علی المرتضیٰ کو ایک جنگ کے موقع پر آنکھ میں شدید درد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعاب آنکھ پر لگایا. حضرت علی کی وہ آنکھ ٹھیک ہوئی. لعاب محمد پاک کا اور ایڑی حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگا. یہ کیا شان ہے ابو بکر صدیق. یہ درد تو ختم ہوا, ایک اور درد شروع ہو گیا ابو بکر صدیق کو. صبح بھی ہو گئی. یہ دشمن ابو جہل کی پارٹی, صحابہ کے دشمن, نبی کے دشمن, نبی کے دین کے دشمن, یہ پورا جتھا لے کر محمد رسول اللہ اور صدیق اکبر کی تلاش میں نکلے. اور محمد کو انہوں نے اس طرح تلاشی کے لیے نکلے, کہنے لگے محمد اگر گھر نہیں ہے تو ابو بکر صدیق کا پتہ کرو. اگر ابو بکر صدیق کے گھر میں بھی محمد نہیں ہے تو پھر ابو بکر صدیق محمد اکٹھے ہوں گے جہاں بھی, دونوں اکٹھے پائیں گے. آ گئی پارٹی. پیرا دیکھتے دیکھتے غار کے بہر آ کے کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ پیر دیکھنے والے ہوں کیا کہتے ہیں پیرو واڈی یا سوراخی یا کھوجی او بھی نالا نہ دے او کھوجی آکھیں ابو جہل شاہ صاحب پیرا اتھائیں تک آئے اگا نہیں گیندا یا اتے چلے گئے یا تلے زمین اٹوا کے
اللہ نے انہوں نے دماغ ایسے شال کیتے وہ ادھے نہ غار والے پاسے نہ دیکھیں ابو بکر صدیق دے بیٹھے کہ انہوں نے پیر نظر آنے پہ انہوں نے گالی نظر آنے پہ سن دے بیٹھے تے نال آدن اللہ دے پاک پیغمبر جی اگر انہاں تھوڑا جہاں تلے ڈٹھا تو سب دیکھ گئی اللہ پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق گھبرا نہیں تو جہاں حفاظت کرتا ہے میرے محبوب کی تیری ذمہ داری بار کی حفاظت میں خود اللہ کرنے والا ہوں اللہ نے ایک فاختہ کو کبوتری کو حکم دیا جلدی کر یہاں اپنا گھونسلہ بنا دے غار کے منہ پر اس میں انڈے بھی رکھ دے اور جناب اللہ پاک نے اس کو جالے والے کو کہہ دیا جانور کو یہاں جالا دان دے جالا بھی تنا گیا کبوتری نے انڈے بھی دے دیے اور کبوتری نے گھونسلہ بھی بنا دیا ابو جہل کہنے لگا وہ کہنے لگے اس کے سراخی اس کے کھوجی کہنے لگے جناب ادھر ادھر دیکھو تو صحیح غار میں جھانکو تو صحیح ابو جہل نے ان کے منہ پر تھپڑ مارا بے وقوفو بے عقلے ہو دیکھو تو صحیح جناب غار دے منہ دے انتے جناب انڈے بھی ہیں اور جالا بکری دا بھی لگیا ہویا ہے غار دے منہ بندے اگر اندر ونجے نہ اڑویں ابو بکر اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب جالا ترٹیا اے جناب کبوتری ڈنڈے ترٹے نام اے گھونسلہ ترٹیا لہذا کوئی شے نہیں ترٹی اتنے نہیں دیکھنا تسا دیکھنا تک نے اگر دیکھو اتنے کوئی نہیں اللہ فرمان دے ابو بکر صدیق تو کیوں گھبرا گئی ہے بیچ تو محمد دی حفاظت واسطے میں بلایا ہے تے اس سے میں آپ کبوتریاں رکھ دیتا ہے تاکہ محمد دی حفاظت مکمل ہوئے چلے گئے واپس ابو بکر صدیق نے اتھے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے دیکھ کیتا تلے تو ساتھ پاک ان سے اور اگو نبی عام نبی نہیں امام الانبیاء اور او نبی ہے جے کو اللہ دے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر ایسی کوئی بات نہیں مسکرائے آپ ابو بکر نے خدشہ ظاہر کیا اور آپ مسکرائے آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر ابو بکر جڑے لوگ اعتراض کریں کہ ابو بکر اپنے خوف تو ڈر گیا اپنی وجہ تو ڈر گیا خوف زدہ تھی گیا خوف دا معنی ہوتا ہے خود ڈرنا تے حزن ہوتا ہے کہیں بے واسطے غم کرنا ولا تحزن ولا تخف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف موسیٰ اپنے واسطے ڈرے گا سانپ کو دیکھ کے وہ اژدہا بن گیا موسیٰ ڈرے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف موسیٰ کو اپنا خوف تھا اپنا ڈر تھا اور اللہ پاک نے فرمایا نہ میرا پیغمبر حضرت ابو بکر کو اپنا خوف نہیں تھا بلکہ محمد پاک کا غم تھا اس لیے اللہ نے فرمایا لا تحزن غم نہ کر محمد پاک کا بھی اپنا بھی ان اللہ معنا اللہ تمہارے ساتھ اور پھر ایک وقت آیا وقت جنگ تبوک کے وقت کچھ منافقین نے چال چلی جو وہ جہاد سے منہ پھیرنا چاہتے تھے جہاد سے بچنا چاہتے تھے اللہ نے ابو بکر صدیق کے وجود کو پیش کیا قرآن اللہ نے فرمایا منافقوں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد تمہاری وجہ سے دین پھیلائے گا جب تم محمد کے ساتھی بنو گے تو دین پھیلے گا نہیں نہیں اللہ تمہارا بھی محتاج نہیں اور نبی بھی تمہارا محتاج نہیں پہلے وہ وقت یاد کرو جب میرے نبی نے ہجرت کی فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ تو وہ ہے جس نے پہلے بھی مدد کی تھی اپنے پاک پیغمبر کی اللہ تنصروہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں کوئی خوف نہیں میرے پیغمبر کو یاد کرو فقد نصرہ اللہ
اللہ نے پہلے بھی مدد کی تھی اپنے پیغمبر کی، اپنے محبوب کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت نکالا تھا محمد پاک کو کافروں نے اپنے گھر سے، اکیلے نہیں تھے محمد پاک، اللہ فرماتے ثانی اثنین، صدیق ساتھ تھے، دو تھے، دوسرا ابو بکر صدیق تھا، ایک محمد پاک تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے۔ اذ ہما فی الغار، غار میں جا کر بیٹھ گئے، اللہ نے مدد کی تھی ان کی۔ اور اللہ نے کیسے مدد کی؟ اللہ نے اوپر سے وحی کی اور فرمایا اے ابو بکر صدیق تو محمد کا ساتھ رہے، محمد کے ساتھ دنیا میں، محمد کے ساتھ خلوت میں، محمد کے ساتھ جلوت میں، محمد کے ساتھ سفر میں، محمد کے ساتھ حضر میں، ہر جگہ محمد کے ساتھ رہے ابو بکر صدیق۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی کو، اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو محمد نے تسلی دی۔ یہ ایک ابو بکر ہے جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ابو بکر صدیق ہے جس کو قرآن نے، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا صاحب السجن، وہ صرف جیل کے ساتھی تھے، حضرت یوسف کے ساتھی نہیں تھے، وہ جیل کے ساتھی تھے۔ اور یہاں فرمائے اذ یقول لصاحبہ، یہی کی ضمیر محمد رسول اللہ کی طرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صاحب، یہ دوست محمد کا دوست، یہ غار کا دوست نہیں تھا، یہ محمد کا ساتھی تھا، محمد کا دوست تھا۔ اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب کو، اپنے دوست کو کہا محمد پاک نے ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ساتھ دیا۔ جنگ تبوک جو آئی، جنگ تبوک میں اس وقت اسرت بہت تھی مسلمانوں میں، مدینے میں، اور تنگی تھی، وقت بڑا شدید تھا، گرمی کا موسم تھا۔ میرے پیغمبر نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنے مال جمع کراؤ، اپنی جانیں پیش کرو۔ صدیق اکبر گئے اپنے گھر میں مال لانے کے لیے، حضرت عمر فاروق گئے گھر سے مال لینے کے لیے، ذوالنورین گئے گھر سے مال لینے کے لیے، علی المرتضیٰ گئے گھر سے مال لینے کے لیے، محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے، سارے آ گئے جناب۔ حضرت عمر فاروق بھی آئے، حضرت عثمان ذوالنورین بھی آئے، علی المرتضیٰ بھی آئے، باقی صحابہ بھی آئے، سب نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مال ڈال دیا۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا اے فاروق کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا جناب ہم پورے گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے آدھا لائے ہیں اور آدھا وہاں گھر چھوڑ آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اور صدیق اکبر بعد میں آئے، صدیق اکبر نے فرمایا اپنے صحابہ نعرہ تکبیر، اسلام، زور سے بولو بھائی، اسلام، اسلام، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان ذوالنورین، شان علی المرتضیٰ، شان صحابہ، شان ختم نبوت۔ صدیق اکبر سب کے بعد میں آئے، آخری بات، صدیق اکبر بعد میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں ابو بکر آپ کی پہچان تو یہ تھی کہ آپ سب سے پہلے آتے تھے، آج بعد میں آئے، کیا لائے ہو اپنے گھر سے؟ عرض کیا آقا دیر ہو گئی مجھے، گھر کا سارا مال جمع کیا، گھر کی سوئیں بھی اکٹھی کی، دھاگے گوٹیاں بھی اکٹھی کی، کپڑے بھی اکٹھے کیے اور اپنا لباس اتار کر ٹاٹ پہن کر آیا ہوں،
گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رہنے دی، حتیٰ کہ وہاں اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں اپنے گھر کے اندر، سب کچھ لے آیا ہوں، اپنا لباس بھی میدان جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے لایا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا انت صدیق اکبر، تو واقعی صدیق اکبر ہے۔ عمر فاروق رو پڑے اور کہنے لگے صدیق میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں تیرے سے پڑھ جاؤں، مگر مجھے رب العزت کی قسم ہے قیامت تک میں کوشش کروں تو صدیق تیرے رتبے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے اور جبریل نے بھی ٹاٹ پہنے ہوئے تھے۔ جبریل نے بھی پوچھا گیا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا زمین پر تیرے دیوانے نے صدیق اکبر نے ٹاٹ پہنے، اللہ نے محبت میں پورے فرشتوں کو ٹاٹ پہنا دیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام صحابہ کی عظمت اور صدیق اکبر کی محبت سے ہمارا دل اللہ مال و مال فرمائے۔